فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان یہ ہے کہ دین میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے اور اس کی عملی صورتیں کیا ہیں. یہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ دین میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اخلاص ہوتا کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے. اخلاص کا لفظی معنی ہے
کسی چیز کو خالص کر دینا شریعت کی اصطلاح میں اخلاص سے مراد یہ ہے، تھوڑی یہ بات ایسا کرو، بہت اچھی، اخلاص سے مراد یہ ہے کہ بندہ جو بھی کام کرے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، یا وہ کوئی معاشرتی معاملہ ہو، یا کسی بھی طریقے کا کام ہو، تو بندہ مومن کا اس سے مقصود صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو، یعنی وہ کسی بھی کام میں کسی اور کی رضا نہ چاہے، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب فرض کریں عبادات تو عبادات ہیں نا، اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور وہ ارادہ یہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کروں، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اپنے بچوں کی تربیت کرے گا تو اس کا بچوں کی تربیت کرنا بھی عبادت بن جائے گا، اور وہ بندہ اپنے اہل خانہ پر جو خرچ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی عبادت شمار ہوگا۔ تو اخلاص یہ ہے کہ بندہ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر دے۔ اب یہ ہے کہ اخلاص کی دین میں اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد متعلقات۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہاں تشریف لائے ان کے ذریعے سے لوگوں کو صرف یہ حکم دیا گیا کہ تم نے اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کریں مخلصین لہ الدین، اپنے پورے دین کو اللہ کے ساتھ خالص کرتے ہوئے۔ سامعین محترم، انبیاء کرام کی دنیا میں تشریف آوری کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملا دیا جائے، لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب کے ساتھ استوار کر دیا جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا صرف اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ تم نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت سے بچنا ہے۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت ایک بندہ تھا جس کے مدینہ منورہ میں کسی خاتون سے مراسم تھے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن تم بھی مکہ چھوڑ کے مدینے میں آ جاؤ۔
اس نے بھی مکہ چھوڑا اور مدینے میں چلا گیا۔ اب بظاہر یہ تھا کہ جیسے ابو بکر صدیق نے مکہ چھوڑا تھا، عمر فاروق، حضرت علی نے مکہ چھوڑا تھا، ایسے اس نے بھی چھوڑا تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا تھا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بجا لاتے ہوئے۔ اور اس نے مکہ چھوڑا تھا ایک عورت کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام اس بندے کو مہاجر ام کیس کہا کرتے تھے۔ ام کیس اس عورت کا نام تھا کہ ہجرت اس نے بھی کی ہے، لیکن یہ ام کیس کا مہاجر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا مہاجر نہیں ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی، یہ ارشاد فرمایا آپ نے، جو امام بخاری اس حدیث کو سب سے پہلے نمبر پر لے کے آئے ہیں اپنی صحیح بخاری میں، اور پھر وہ مختلف مقامات پہ 5-6 مرتبہ اس کو لے کے آئے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ دین کی بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بڑی مشہور جملہ ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں معاصی، ایک کو کہتے ہیں مباحات، اور ایک کو کہتے ہیں عبادات۔ اعمال کی 3 قسمیں ہیں، معاصی، مباحات اور عبادات۔ یہاں تک معاصی کا تعلق ہے، معاصی کہتے ہیں گناہ کے کاموں کو، تو شریعت کی روح سے معاصی میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں مسجد میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اگر میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں تو میرے دل میں ریاکاری آ جاتی ہے، تو اس کی یہ نیت نہیں دیکھی جائے گی، وہ جماعت کے ترک کا مجرم ہوگا۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں اس لیے ڈاکہ مارتا ہوں تاکہ مجھے جو پیسے ملیں وہ میں غریبوں میں تقسیم کروں، اور بہت سے لوگ ایسے پریکٹیکلی گزرے ہیں جو کہتے تھے ہم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، باقی معاملہ اللہ کا اور اس کا ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے۔ لیکن قانون کی نظر میں اچھی نیت سے ڈاکہ مارنا جائز نہیں ہو جائے گا۔ جو پہلے حرام ہے وہ جتنی بھی اچھی نیت ہو پھر بھی حرام ہی رہے گا۔ تو گناہ کے کام میں، معاصی میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ وہ گناہ ہر حال میں گناہ ہے۔ دیکھیں یہ بندے کی کمزوری ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کوئی اچھا سا بہانہ تلاش کرتا ہے، اچھا سا بہانہ تلاش کرتا ہے، پھر وہ اس گناہ کو کرتا ہے۔ وہ شہوت کو پاکیزہ محبت کا نام دے دے گا، رشوت کو چائے پانی کہہ دے گا، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی تعویل ضرور کرے گا، کیونکہ اس کے بغیر اس کے دل کا مفتی مانتا نہیں ہے۔
بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اللہ نے انسان کو ضمیر دیا ہے، یہ جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے اس کا ضمیر اسے ٹوکتا ہے، اور زمانے کو چکر دینا آسان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو چکر دینا ناممکن ہوتا ہے یا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج پھر ہار جانے کا امکان ہے بہت۔ آج میری جنگ ہے خود اپنی ذات سے۔ بندہ اپنے آپ کو کبھی چکر نہیں دے سکتا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ الفاظ کے ہیلے تراشتا ہے، کوئی اچھے سے تعویل کر لیتا ہے اس کی۔ سامعین محترم، یہاں پر تو بندہ بڑے بڑے جملے بولتا ہے اور بڑے بڑے ہیلے بہانے کر لیتا ہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب بولتی زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ اس وقت بندے کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنی تعویلوں کا ٹھنڈے دل سے محاسبہ کرتا رہے۔ تو معاصی میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے مباحات۔ مباحات کہتے ہیں مباح چیزیں، جیسے ایک بندے نے کھانا بھی کھانا ہے، ایک بندے نے اپنے بیوی بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کو نان و نفقہ بھی دینا ہے، اس نے اپنا معاش بھی چلانا ہے، کوئی مزدوری، کوئی سروس، کوئی کاروبار، کچھ نہ کچھ وہ کرے گا۔ یہ مباحات ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے دل کا قبلہ درست کر لے، نیت کا قبلہ درست کر لے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یہ میرا دین ہے اور یہ میری دنیا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے یہ دین ہے، اب میں تجارت کر رہا ہوں یہ دنیا ہے۔ نہیں، یہ تقسیم تو چرچ نے کی تھی کہ کیسر کو کیسر کا حق دو اور کلیسا کو کلیسا کا حق دو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کا بندہ ہے، یہ ٹوٹلی طور پر اللہ کے دربار میں بک چکا ہے۔ یہ کوئی بھی کام کرے صرف اس کی نیت کا قبلہ درست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو عبادت بنا دیتا ہے، ہر کام کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں عبادت کے رخ بدل جاتے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ وہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گیا سجدوں میں یوں ہی وقت قیام آیا۔ یعنی اگر ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے، بندے جل رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہے، تو بندے کو چاہیے کہ پہلے مرتے ہوں کو بچائے پھر نماز کے لیے آئے۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ دیکھے کہ ایک نابینا کنویں میں گر رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ نماز توڑ کے اس کو بچائے کنویں میں گرنے سے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مباحات عبادات بن جاتی ہیں اگر تمہاری نیت کا قبلہ درست ہو جائے۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التاجر الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ۔ اب جو یعنی امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا،
صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وہ دیگر عبادات بھی کرتا ہوگا، لیکن یہاں جس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ اس کی وہ تجارت ہے جو امانت داری سے کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب نماز میں نے پڑھ لی، یہ عبادت ہے، اب میں اپنی تجارت میں لگ گیا، یہ میرا کاروبار ہے، میں اس میں چرس بیچوں، میں اس میں افیون بیچوں، میں اس میں شراب بیچوں، تم کون ہو مجھے پوچھنے والے، یہ میرا کاروبار ہے؟ نہیں، جس دن تو نے کلمہ پڑھا تھا نا، تو بک گیا تھا اپنے رب کی بارگاہ میں، تو نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا دربار مصطفیٰ میں، اب تو آزاد نہیں ہے، تو نے نماز بھی ویسے پڑھ لی ہے جیسے تجھے کہا گیا ہے، اور تم نے تجارت بھی ویسے کرنی ہے جیسے تجھے کہا گیا ہے۔ جب تو امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا تب تیرا تجارت کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جائے گا۔ سامعین محترم، دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، آج جھوٹی گواہی کو شرک کے قائم مقام قرار دے دیا گیا ہے، جھوٹی گواہی کو شرک کے قائم مقام، اس کے برابر گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرُّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی عبادت سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سچی عبادت، سچی گواہی دیتا ہے تو وہ گویا توحید کا علمبردار بن گیا ہے۔ اگر جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے تو سچی گواہی کلمہ توحید کے برابر ہو۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مباحات ہیں، جائز کام، دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ایک بندہ روزی کمائے اور اس لیے کمائے کہ مجھے اللہ نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے، اور ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا جب ایک بندہ رزق حلال کمانے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، وہ مشقت ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے، عبادت دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ صرف یہ ہے کہ دل کا قبلہ بدل جائے، نیت کا قبلہ بدل جائے، کام تو ہوتے رہتے ہیں، نظام تو چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ مطالبہ کرتا ہے اپنی نیت کو ٹھیک کر لے۔ تیرا مزدوری کرنا بھی عبادت بن جائے گا، تیرا تجارت کرنا بھی عبادت بن جائے گا، تیرا دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا، تیری سیاست بھی عبادت بن جائے گی، تیری معاشرت بھی عبادت بن جائے گی، جب تو کام اس طرح کرے گا جس طرح تجھے کہا گیا، اور اس لیے کہے گا کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مزدوری کرتے تھے اور ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے تھے، چھالے پڑے ہوئے تھے، مزدوری کرنے کی وجہ سے ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے تھے، چھالے پڑے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بوسہ دیا، فرمایا تلک یدن یحب اللہ ورسولہ، مزدوری کرنے والا ہاتھ وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔
یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی نیت کو درست کرو، احکامات الہی کے دائرے میں آ جاؤ، پھر تمہارا پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ تمہارا سونا بھی عبادت ہوگا، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہوگا۔ لیکن اگر تمہاری نیت میں فتور آ گیا، پھر فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر نیت میں فتور آ گیا تو پھر نماز سے بھی کچھ نہیں ملے گا، تلاوت سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو دوسری چیز ہے مباحات، جائز کام۔ جیسے وہ بڑی مشہور بات ہے کہ ایک بندے نے مکان بنایا اور اس میں روشن دان رکھا۔ اس سے پوچھا گیا یہ تو نے روشن دان کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا جی اس لیے رکھا ہے تاکہ تازہ ہوا آ جایا کرے۔ تو اسے کہا گیا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ میں نے روشن دان اس لیے رکھا ہے تاکہ اس سے اذان کی آواز آ جایا کرے، ہوا تو آ ہی جانی تھی، ہوا تو آ ہی جانی تھی نا، تو نیت یہ کرتا تاکہ اذان کی آواز آ جایا کرے، تو تیرا روشن دان رکھنا بھی عبادت بن جاتا، تیرا مکان بنانا بھی عبادت بن جاتا۔ یہ مباحات ہیں۔ اور تیسری چیز ہے عبادات۔ انما الاعمال بالنیات سے مراد یہ ہے انما اجر الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا اجر نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تمہارے لمبے لمبے قد نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری حسین و جمیل شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ تو سامعین محترم، انما الاعمال بالنیات میں اس کا مطلب یہ ہے انما اجر الاعمال بالنیات، اعمال کا اجر جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اس میں ایک وہ بات ہے، پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے آپ فرض کریں ایک بندے نے یہ کہا کہ اگر آج میں نے ظہر کی نماز نہ پڑھی بالفرض، اگر آج میں نے ظہر کی نماز نہ پڑھی تو میرا غلام آزاد ہے۔ اس نے یہ کہا اگر آج میں نے ظہر کی نماز نہ پڑھی تو میرا غلام آزاد ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں نے ظہر کی نماز نہ پڑھی تو غلام تو گیا۔ اب اس نے نماز پڑھی لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھی، غلام کو بچانے کے لیے پڑھی۔ تو تم یہ شریعت قانون یہ نہیں کہے گا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے نماز پڑھی ہے لیکن اسے اجر نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، اپنے غلام کے لیے پڑھی تھی۔ یہ ایک شریعت کا قانون ہے جس پر لوگوں کو یہ بات ہے سمجھنی چاہیے کہ احکام شرعیہ منہی عنہ ہونے کے باوجود بھی مشروع رہتے ہیں۔ احکام شرعیہ منہی عنہ ہونے کے باوجود بھی مشروع رہتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ شرعی احکام اگرچہ ان کو ناجائز اور حرام طریقے سے کیا جائے
پھر بھی ان کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بندے نے نماز پڑھی ہے غلام بچانے کے لیے، لیکن آپ یہ نہیں کہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے نماز تو پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے جس کو حلالہ کہا جاتا ہے یا تحلیل، کہ طلاق مغلظہ ہو گئی ہے عورت کو، اب جب تک وہ دوسرے خامند سے نکاح نہ کرے، وہ خامند اس کو اپنی مرضی سے طلاق نہ دے، اس وقت تک وہ پہلے خامند کے نکاح میں نہیں آ سکتی، دوبارہ نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح اس لیے کرتا ہے کہ یہ مباشرت کے بعد طلاق دے دے گا، تو یہ ہے حرام۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے کیا گیا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ ہے حرام لیکن حکم ثابت ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال اس نے دوسرے خامند سے نکاح کیا ہے، اس نے اس کو طلاق دی ہے، لیکن کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی تو ہے حرام، لیکن حکم ثابت ہو جائے گا۔ یہی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادات میں اگر کوئی کام اس طریقے سے کیا جائے تو حکم ثابت ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کام فی نفسہ ہی حرام ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین محترم، یہ ہو گئی اعمال کے اعتبار سے نیت کے احکام۔ اب میں یہ بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ صرف اخلاص کو دیکھتی ہے، صرف اخلاص کو دیکھتی ہے۔ اگر کسی بندے نے اس کے دل میں اخلاص ہے لیکن وہ کام بڑا تھوڑا کر سکا، وہ چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا صدقہ کروں، میں بہت بڑی کوئی نیکی کا کام کروں، لیکن وہ کر نہیں سکتا، اس کے اسباب اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ تھوڑا کرتا ہے۔ اگر نیت مضبوط ہو تو میرا رب تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے، تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور صدقہ کی، ایک کھجور، لیکن ایک کھجور کے پیچھے اخلاص تھا، اللہ کی رضا کی طلب تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دست قدرت میں لے کے اس کی پرورش فرماتا ہے، حتیٰ یکون مثل جبل احد، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور بڑھ کر اتنی کھجوریں ہو جاتی ہیں جتنا احد کا پہاڑ ہے۔ احد کا جو پہاڑ ہے نا، وہ کوئی ایک ٹیلہ نہیں ہے، وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، کئی میلوں پر محیط ہے، جیسے ہمارے یہ کٹھے کی پہاڑیاں ہیں یا اور پہاڑیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، یہ غزوہ تبوک کی بات ہے کہ ایک بڑے غریب صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عقیل۔ پہلے ذرا آپ ایمان اور منافقت کی ایک پہچان دیکھیں۔ غزوہ تبوک کے لیے سرکار نے اعلان فرمایا کہ لوگوں آؤ، راہ خدا میں مال دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر صحابی تھے، اللہ نے انہیں بہت مال دیا تھا، مال بھی دیا تھا اور اپنے نام پہ لوٹانے کا جذبہ بھی دیا تھا۔ ایک صوفی نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا اس سے ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ بندہ پرکھ لے اپنے آپ کو کہ میں کہاں ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مال لے کے آئے۔ منافقوں نے کہا
عبد الرحمن بن عوف تو دکھاوا کرتا ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا مال لے کے آ گیا ہے۔ پھر حضرت عقیل آئے، غریب صحابی تھے، چند کھجوریں لے کے سرکار کی بارگاہ میں آئے، رات کو مزدوری کی، جو اجرت ملی وہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ جس کے پاس 1 کروڑ ہو اور وہ 1 لاکھ دے دے، اور دوسرے کے پاس 10 ہو وہ 10 دے دے، تو 10 دینے والا بڑا سخی ہوتا ہے لاکھ دینے والے سے۔ وہ کھجوریں لے کے آ گئے۔ اب منافقوں نے کہا یہ عقیل اتنی سی کھجوریں لے کے آ گئے، کیا بنے گا اتنی سی کھجوروں سے؟ اتنا بڑا معاملہ درپیش ہے، کیا بنے گا؟ لیکن سرکار نے جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تحسین فرمائی، ویسے ہی حضرت عقیل کی بھی تحسین فرمائی۔ ایمان یہ ہے کہ اہل ایمان کے اچھے کاموں کی مدح کی جائے، اور منافقت یہ ہے کہ تان کیا جائے۔ جو تھوڑا لے کے آئے اس پر بھی تان، جو زیادہ لے کے آئے اس پر بھی تان۔ اب سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے غریب صحابی، یہ جو تھے نا بزرگ، جو تھے نا بزرگ جو مدارس چلاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو مزدور لوگ ہیں نا، پھٹے کپڑوں والے، مزدوری کرنے والے، یہ اگر 2 روپے بھی دیں تو بڑے اہتمام سے لیا کرو، ان کے رزق میں برکت بڑی ہوتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عقیل کی کھجوریں پکڑ لو، اور یہ مال و دولت کے جتنے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں سب پر تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال دو، شاید اللہ اس کے اخلاص کے صدقے میں سب کے صدقوں کو قبول فرما لے۔ میرا رب نیت کو دیکھتا ہے، کام تھوڑا بھی ہو بندہ اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ جو تھوڑا ہو میرا رب اپنے کرم سے اسے زیادہ کر دیتا ہے، اپنے کرم سے اسے بڑھا دیتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر سکا ہی نہیں، لیکن نیت ہے کہ کروں، کاش میں کر سکتا، کر نہیں سکا تو میرا رب اسے بھی کرنے کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی مکیوں خالی موڑاں دے، کوئی مکیوں خالی موڑاں دے کہ کوئی گھر وچ یار نو پا لے۔ میرا رب تو اخلاص کو دیکھتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے، جس کو قرآن نے جیش اسرا کہا ہے، بڑی تنگی کا لشکر تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھی، اسے کھجوروں کو توڑنے کا موسم تھا، شدید گرمی تھی، اور سامان خورد و نوش بہت کم تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، جو ہم اونٹ ذبح کرتے تھے اس کے معدے سے جو پانی نکلتا تھا اسے ہم پیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے جذبوں کو، ان کی کیا جذبے تھے اسلام کے لیے۔ کہتے ہیں ہم کھجور کی گٹھلی کو چوس کے گزارا کیا کرتے تھے۔ وہ تھا جیش اسرا، جیش اسرا غزوہ تبوک۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں یا کسی بھی جگہ کو عبور کرتے ہیں، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جتنا اجر ہمیں ملتا ہے اتنا ان کو مدینے میں ملتا ہے۔ سفر میں نہیں آئے تھے،
اتنا ان کو مدینے میں ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آئے نہیں، وہ تو سفر کے لیے آئے نہیں، انہیں اجر کیسے ملے گا؟ فرمایا حبسہم العذر، وہ آنا چاہتے تھے انہیں مجبوری نے روک لیا، کوئی بیماری کوئی ایسی چیز آڑے آ گئی تو انہوں نے سفر نہیں کیا تھا، لیکن میرے رب نے انہیں بغیر سفر کے سفر والا شمار کر لیا تھا، کیونکہ میرا خدا نیتوں کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ ایک سہارا سے گزر رہا تھا، بہت بڑا ریت کا سہارا تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا، کہنے لگا کاش میرے پاس اتنی گندم ہوتی جتنا یہ صحرا ہے، تو میں اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر پہ وحی بھیجی کہ اس بندے کو کہہ دو ہم نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے، ہم نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے، کیا نہیں؟ لیکن یہاں فیصلے نیت پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے اخلاص پہ ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک روایت میں آتا ہے ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، دیکھیں جیسے بے نمازی کے لیے نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے نا، اس طرح نمازی کے لیے نماز چھوڑنی اس سے کہیں مشکل ہوتی ہے۔ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اسے کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو جائے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے تو اس سے پوچھو اس پہ کیا بیتتی ہے۔ تو فرمایا ایک بندہ جب بیمار ہو گیا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے مسجد میں جانے کا ثواب لکھو، اس کے لیے با جماعت نماز کا ثواب لکھو۔ فرشتے کہتے ہیں مالک مسجد میں گیا نہیں، جماعت سے نماز پڑھی نہیں۔ فرمایا جب یہ تندرست تھا تو مسجد میں جایا کرتا تھا، اب بھی اس کا جی چاہتا ہے کہ جائے لیکن جا نہیں سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کام آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دل کا خلوص کام آتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راہ خدا کے لیے صدقہ دو۔ ایک غریب صحابی تھے، ان کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے رات کو مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے پروردگار تیرے نبی نے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرے مولا میں بھی ایک صدقہ کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ یا اے میرے پروردگار فلاں بندے نے فلاں دن مجھے برا بلا کہا تھا، مجھے گالی دی تھی، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ فلاں بندے نے میرا حق مارا تھا، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں، پروردگار یہ میرا صدقہ ہے، اسے قبول فرما۔ جب وہ صحابی دوسرے دن سرکار کی بارگاہ میں گئے، ابھی انہوں نے بتایا نہیں، میرے پاک نبی کی آواز بلند ہوئی، این المتصدق ھذہ البارحہ، وہ گزشتہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟
اسے تو سمجھ نہیں تھی. پھر سرکار نے فرمایا وہ کدھر ہے گزشتہ رات کو صدقہ کرنے والا؟ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. سرکار نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول فرما لیا ہے. سامعین محترم، اب میں آتا ہوں کہ یہ جو اخلاص ہے، یہ جو للہیت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دیکھی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اصل قیمت اخلاص کی ہے، للہیت کی ہے. اگر کسی بندے کو اللہ نے اخلاص دیا، اس نے بہت بڑا کام کیا، اس کا بہت بڑا بھی بہت بڑا ہے. لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا، اللہ کی بارگاہ میں زیرو ہو جائے گا. اور اگر اخلاص ہے، وہ کام نہیں کر سکا، اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی بہت بڑا کام کرنے والا ہے. وہاں فیصلے نیتوں پر ہوتے ہیں. اب دیکھیے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں گے ہم میں اخلاص ہے یا نہیں؟ اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ تصوف کا موضوع ہے. تصوف کا موضوع کہتے ہیں کسی علم کا وہ مقصود جس کے گرد پورا علم گھومتا ہے، اس کو اس علم کا موضوع کہتے ہیں. جیسے علم طب ہے، علم طب کا موضوع انسانی بدن ہے. علم طب آپ کو یہ نہیں بتائے گا پاکستان کیوں بنا تھا. علم طب آپ کو یہ نہیں بتائے گا قائد اعظم کے 14 نکات کیا تھے. علم طب کا موضوع انسانی بدن ہے. تصوف کا موضوع قلب ہے، تزکیہ نفس ہے، اخلاص ہے. اب صوفیہ نے اس کی مختلف توضیحات کی، مختلف علامتیں بتائیں اخلاص کی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لوگوں اخلاص یہ ہے کہ تم لوگوں کی مدح و ذم سے بے نیاز ہو جاؤ. جو بھی کام کرو یہ نہ ہو ایک کام کیا لوگوں نے تعریفیں کی، لوگ آپ کی عقیدت مند بن گئے، تم نے اس کام کو جاری رکھا. ایک کام کیا لوگوں نے طعن و تشنیع کے تیر برسا دیے، تم نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے تم وہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، بندوں کے لیے کر رہے تھے. اخلاص یہ ہے کہ تم جس چیز کو صحیح سمجھو، لوگ کیا بندے کا سایہ بھی اسے چھوڑ دے، اسے اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ کام لوگوں کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور جو بندہ، وہ ایک صوفی نے کہا تھا نا کہ ایک اس دنیا کی جنت ہے، ایک اس دنیا کی جنت ہے. اس دنیا کی جنت میں وہی رہے گا جو اس دنیا کی جنت میں رہتا ہے. یہ جو اس دنیا کی جنت ہے اس کا تعلق مال و متاع کے ساتھ نہیں ہے. اس دنیا کی جنت کا تعلق کیفیات کے ساتھ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتا ہے اور پھر ہر حال میں بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے، بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے. سامعین محترم، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ تو کام لوگوں کے مدح و ذم سے بے نیاز ہو جا. حضرت داؤد طائی سے پوچھا گیا حضرت اخلاص کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اخلاص یہ ہے جیسے لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں تو اپنی نیکیاں چھپایا کر. یہ کیا ڈنڈورے پیٹنے نیکیوں کے؟ جس کے لیے کی ہے وہ بہتر جانتا ہے، جس کے لیے کی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے. تو اخلاص یہ ہے کہ جیسے لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں تو اپنی نیکیاں چھپایا کر، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضرت
آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ فرمایا میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا میں مکے میں تھا، استاد نے کہا حجامت کروا کے آ، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں ایک حمام پہ چلا گیا، ایک حجام کسی کی حجامت کر رہا تھا، میں نے اسے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کے لیے میری حجامت کر دو۔ وہ جس بندے کی حجامت کر رہا تھا نا، اسے کہا بھائی ذرا اٹھنا، میں پہلے ان کی حجامت کر دوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، پہلے اس کی حجامت مکمل کر لو۔ انہوں نے کہا افسوس، تم اتنے بڑے اپنے آپ کو ولی تم مشہور ہو، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ جو کام رب کے لیے کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دوست بیٹھے ہوئے تو نماز گئی، کوئی اپنی ضروریات آ گئی تو صدقہ گیا۔ اخلاص یہ ہے کہ جو کام رب کے لیے کیا جائے وہ سب سے پہلے کیا جائے۔ سامعین محترم، یہ اخلاص کی علامتیں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا مخلص ہے۔ اور پھر میں یہ بات عرض کروں کہ جب ایک بندہ اخلاص کے راستے پر چلتا ہے، آپ یقین جانیے اسے اللہ اسی دنیا میں جنت دے دیتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ بندوں کے لیے کبھی کوئی کام نہ کرنا، ٹینشن سے مر جاؤ گے۔ تم ایک بندے کے لیے 100 کام کرو، ایک کام نہ کر سکو، وہ ہر چیز پہ پانی پھیر دے گا۔ وہ جس کے لیے میں نے ساری حدوں کو توڑ دیا، یہ آج اس نے کہا ہے کہ اپنی حد میں رہو، ہر چیز پہ پانی پھیر دے گا۔ اگر تم کسی بندے کے لیے بھی کچھ کرو تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ بندہ تمہارے گریبان بھی پکڑے گا نا، تمہیں اطمینان رہے گا میں نے تیرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا۔ اور آپ یقین جانیے، ایک صاحب کہنے لگے میں جو کچھ کرتا ہوں نا، اگر بندوں کے لیے کر رہا ہوتا تو 20 سال پہلے چھوڑ چکا ہوتا، مجھے ریٹرن کی کوئی لالچ نہیں ہے، میں جو بھی کرتا ہوں اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اور آپ یقین جانیں جب نیت میں اخلاص آ جائے نا، پھر زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، پھر زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، اور اللہ اپنے کرم سے تھوڑے کو بہت کر دیتا ہے، اور اللہ وہاں سے عزتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اور یہ جو برکتیں ہوتی ہیں نا، یہ وہی بات ہے، وہ میں آپ پہلے بھی کبھی آپ کو سنائی تھی کہ ایک بندہ ذکر کی مجلس میں گیا، جب واپس آیا تو اس کے بدن سے خوشبو آنے لگی۔ لوگوں نے کہا یار تیرے بدن سے خوشبو آنے لگی، کہنے لگا میں ذکر کی مجلس میں گیا تھا، کہنے لگے ہم بھی جاتے ہیں، وہ بھی چلے گئے لیکن خوشبو نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ہمارے تو خوشبو نہیں آئی، کہنے لگا ذکر سے خوشبو اس کے بدن سے آتی ہے جو رب کو یاد کرنے کے لیے جاتا ہے، جو خوشبو لینے کے لیے جائے ان کے بدن سے نہیں آتی۔ تو یہ جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں یہ ریٹرن کے لیے بندہ کوئی کام نہ کرے، بندہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اگر بخشے ظاہر قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اخلاص کے ثمرے دیتا ہے۔ یہ تو پیر مہر علی شاہ کا دربار چمکتا ہے، اخلاص کا صدقہ ہے۔ یہ داتا حجویری چمکتے ہیں، اخلاص کا صدقہ ہے، ورنہ بڑے بڑے لفظوں کے ہیر پھیر کرنے والے پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی نعمت نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کر لی ہیں